ہم اس کو آگے بھی کر لیتے ہیں. آج جی ہم نے 24th آیت اس کی سورہ یونس کی کرنی ہے. ہم نے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام. یہ دیکھیں، اب پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مثال دی کہ جب تم پھر سمندروں کے سفر میں ہوتے ہو اور تمہیں پتہ چلتا ہے کہ بس ہم گھر گئے ہیں، تو پھر تمہارا کیا حال ہوتا ہے؟ پھر تم اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہو. جب نجات مل جاتی ہے پھر جا کے شرارتیں شروع کر دیتے ہو، بغاوتیں اللہ تعالیٰ سے شروع. اللہ سے بغاوت کیا ہے؟ اس کے احکام نہیں ماننے، اس کی بات نہیں سننی، رسولوں کو قتل کر دینا ہے، رسولوں کو ماننا نہیں ہے نا، تکذیب کرنی ہے ان کی. یہ ساری بغاوتیں انسانوں کی. انما مثل الحیات دنیا، یقین کر لو کہ اس دنیا کی زندگی کی مثال کیسے ہے؟ پانی کی طرح جو آسمان سے برستا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے اس کی زمین کی جو نباتات ہیں، یعنی گرینری، کچھ بھی گرین چیز اور نباتات، چاہے وہ لال رنگ کی ہو، چاہے پیلے رنگ کی ہو، نیلے رنگ کی ہو، جس میں وہ نباتات ساری، پھر وہ جو پانی برستا ہے وہ اس کے ساتھ نباتات کے ساتھ مل جاتا ہے اور پھر وہ اس کو اگا دیتا ہے. مما یاکل الناس والانعام، جس میں سے کہ انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا. تو یہاں تک کہ پھر وہ جو زمین ہے وہ اپنی پوری جو اس میں سے گرو ہونے لگ جاتا ہے، پوری طرح سے خوبصورتی سے اس کا، یعنی پوری زینت کے ساتھ وہ اگنے لگ جاتی ہے، اور اس کے جو اہل یعنی اس زمین کے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ انہم قادرون علیہ، کہ وہ اس زمین پہ قادر ہیں. یعنی جب وہ پوری طرح سے آباد ہو جاتی ہے اور پروڈیوس دینے لگ جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ اس زمین پہ قادر ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے؟ اتاہا امرنا، وہ اس زمین پہ ہمارا ایک حکم آ جاتا ہے. اللہ تو کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے جب وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، خوب اچھی طرح سے ان کی لائف جو ہے وہ سیٹل ہو جاتی ہے اور بڑے وہ خوش ہوتے ہیں، تو کیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم قادر ہیں اس چیز کے اوپر. سب سے بڑی جو بیوقوفی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھنا کہ ہم قادر ہیں اس چیز کے اوپر. تو کیا ہوتا ہے پھر اللہ کا ایک حکم آ جاتا ہے، لیلن اور نہارن، چاہے وہ دن کو آئے چاہے وہ رات کو آئے، وہ ایک حکم آ جاتا ہے. تو فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، تو ہم اس کو ایک کٹی ہوئی اور مطلب ضائع ہوئی بالکل، جب فصل کٹ جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا ویران ہو جاتا ہے کھیت، ہے نا، نیچے گر جاتا ہے سارا کچھ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ہمارا جب حکم آ جاتا ہے دن ہو یا رات، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایک کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیتے ہیں. کأن لم تغن بالامس، ایسے جیسے کہ کبھی بھی وہ آباد ہوئی نہیں تھی زمین. یہ دیکھیں سارا سال یہ جو ہوتے ہیں یہ کسان یہ محنت کرتے ہیں، فارمر جو ہوتے ہیں، مطلب بے شک ٹھیک ہے کہ اب تو بہت مکینیکل قسم کی ہونی شروع ہو گئی ہے، ایون دین محنت تو کرتے ہیں نا. اور ایک اللہ تعالیٰ کا سیلاب آ جائے یا کوئی بارش ہو جائے یا یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں اولے گر جائیں تو ساری فصل تباہ ہو جاتی ہے، لیٹ جاتی ہے، پھر اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، ایسے جیسے کبھی وہ آباد ہی نہیں ہوئی تھی زمین. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے. بتا کیا رہے؟ یہ ہے اس زندگی کی مثال ایسی ہے، اس میں کھب کے اس کے اوپر فخر کرنے اور یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ وی آر کنٹرولنگ آور لائفز. ہاں جی، وی آر کنٹرولنگ آور لائفز. اگر یہ نہیں سمجھنا آپ نے کبھی بھی کہ کنٹرول ہمارا ہے اس لائف کے اوپر، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ جو آپ کی ڈیوٹی ہے، نہیں چلو میں ادھر بھی دیکھ لیتی ہوں دونوں طرف دیکھ رہی ہوں، دونوں کو کہہ رہی ہوں کہ جو آپ کی ڈیوٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ڈالی ہوئی ہے نا، اس کو آپ آنیسٹلی پورا کریں، یہ آپ کا کام ہے. آگے جو اس کا رزلٹ دینا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے تو پوری طرح سے ایگزامس کی پریپریشن کر لی ہے. خدا نہ کرے
کہ کہیں پہلا ایگزام دینے جب آپ جا رہے ہو، خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، دین واٹ؟ ٹھیک ہے، قادر اپنے آپ کو کبھی نہیں سمجھنا میرے بچوں میری بہنوں کہ ہم جو ہیں ہمارے اختیار میں ہے یہ لائف. نو، آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی کو، جو بھی آپ کی ڈیوٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے، اس کو آپ نے پوری طرح سے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اس طرح سے ہم اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں، مفصل کر کر کے بیان کرتے ہیں، تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ جو تھوڑی بہت سوچ سمجھ رکھتے ہیں، کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں. فکر ہوتا ہے نا سوچنا، تو تفکر ہوتا ہے اس کو حاصل کرنا، یعنی اس فکر یعنی سوچنا سمجھنا اور پھر اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے جی. واللہ یدعو الی دار السلام میں بات سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں سلامتی کے راستے کی طرف بلاتا ہے. سلامتی کا راستہ ابھی ایکسپلین کیا کہ آپ نے اپنا کام کرنا ہے، بس اس کے آگے رزلٹ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں سلامتی کے راستے کی طرف بلاتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور پھر بلاتا تو ہے وہ، لیکن پھر وہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اس اپنے صراط مستقیم کی طرف. اب صراط مستقیم کو مجھے بار بار ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں. دا پاتھ وچ از لائک کہ وہ آپ کو استقامت دے رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو اور گرپ دے رہا ہوتا ہے چلنے میں اور اپنی منزل کو حاصل کرنے میں، وہ ہے اس کا راستہ. ٹھیک ہے، ہم جو مانتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ. اچھا، جو لوگ اچھائی کرتے ہیں، بھلے کام کرتے ہیں، احسن میں نے حسین، حسن، یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں نا اردو میں بھی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہر طرح سے پرفیکشن کے قریب ہو، جو بہت ہی، یہ گھوڑا کیوں اتنا خوبصورت لگتا ہے؟ کیونکہ اس کے سارے مسلز جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہی مناسب ہوتے ہیں، ہے نا. تو جو جس مناسب جو یا خوبصورت پھر وہ ہوتی ہے خوبصورت. تو چیز انسان للذین احسنوا، جو ایسے کام کرتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، تو ان کو کیا ہے، وہ بھی ملے گا، اچھائی بھلائی ملے گی بھی، حسنہ ملے گا بھی، اور اس سے زیادہ بھی ملے گا. بلکہ ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ، اور ان کے اوپر، ان کے منہوں کے اوپر نہ تو کوئی سیاہی اور ذلت ان کی قریب بھی نہیں آئے گی. آپ کو پتہ ہے نا کہیں کسی اور جگہ پہ کوئی اور آیت ہے کہ کچھ چہرے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے. ایسی ہے یہ آیت ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے قریب بھی نہیں آئے گی وہ نہ سیاہی اور نہ ذلت. ٹھیک ہے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہوں گے اصحاب الجنہ، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلھا. تو یہ تو اللہ نے حسن کی، اچھے کاموں کی بتا دیا کہ ان کے لیے اچھائی بھی ہوگی، اچھا ریوارڈ بھی ہوگا، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہوگا. لیکن جو لوگ برائیاں کماتے ہیں، who earn wrongs، جو برائیاں کماتے ہیں، اس پھر برائی کی مثال بھی، اس کی جزا جو ہے وہ، اس برائی کی جزا بھی اسی طرح کی ہوگی. مطلب یہ تو نہیں آپ کر سکتے نا کہ آپ 100 کریں ویٹ اور اس میں سے بادلے اگے، ایسے تو نہیں ہوتا. جو آپ 100 کرتے ہیں وہی آپ کو حاصل ہوتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے اچھا کچھ کیا ہوگا اس کو تو میں اور بھی اچھا، اور وہ بھی دے دوں گا، اتنا بھی دے دوں گا اور اس کے زیادہ بھی دے دوں گا. لیکن جس نے کوئی برائی کی ہوگی اس کو اس کی برائی کے مطابق ہی جزا ملے گی. وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کے اوپر پھر ذلت چھا رہی ہوگی. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اس وقت پھر انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، ایسا لگے گا کہ ان کے منہوں کے اوپر رات کا کوئی، اندھیری رات کا کوئی ٹکڑا اڑا دیا گیا ہے. اللہ معاف کرے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ ہمیں سب کو، ہم جو سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ارد گرد ہمارے بہن بھائی، سب کو اس سچویشن سے اپنی پناہ میں رکھنا، ہمیں معاف کر دینا. اولئک اصحاب النار، یہ ہوں گے اصحاب نار،
हम फीहा खालिदून, वो भी उसमें हमेशा रहेंगे। वयौम नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम। अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसका नक्शा खींचने लगा क़यामत वाले दिन का, कि जिस दिन हम उन्हें सब के सब को जमा कर लेंगे ना, तो फिर हम उनसे कहेंगे जो शरीक करते रहे थे मेरे साथ, जो अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाते रहे थे, उन्हें अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहेगा स्टे देयर, उधर ही खड़े हो, अंतुम व शुरकाउकुम, तुम भी वहीं पे स्टे देयर, यू एंड योर शुरका, उधर ही रहो, ठीक है। फज़य्यलना बैनहुम व क़ाला शुरकाउहुम मा कुन्तुम इय्याना ताबुदून, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उन्हें कहेंगे ना स्टे देयर, दोनों उधर ही रहो, फिर हम क्या करेंगे कि हम उनकी शरीकों को एक तरफ कर देंगे और जो मुशरिक हैं, जो करते हैं शिर्क, उनको एक तरफ कर देंगे, तो फिर क्या होगा, उनके दरमियान हम सेपरेशन कर देंगे। और काला शुरकाउहुम मा कुन्तुम, तो उनके जो शुरका होंगे, जिनको वो पूजते रहे हैं सारी जिंदगी, जिनकी वो इबादत करते हैं सारी जिंदगी, जिनकी वर्शिप करते रहे हैं सारी जिंदगी, वो क्या कहेंगे, मा कुन्तुम इय्याना ताबुदून, तुम हमें थोड़ा, हमारी थोड़ा गुलामी करते थे, तुम हमें थोड़ा पूजते थे, तुम हमारी इबादत कहाँ करते थे। फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, तो अल्लाह जो है वो तुम्हारे और हमारे दरमियान गवाह काफ़ी है, इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, हम तो तुम्हारी इबादत से गाफिल थे। देखिए वो जो पत्थर हैं, लेट्स से, वो उन बेचारों को क्या पता पत्थरों को कि कौन हमें मबूद समझ के हमारी इबादत कर रहा है, वो तो उस दिन उनकी वो कर देंगे, वो कहेंगे जी हमें तो पता ही नहीं था। या इवन ईसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह की उसमें शरीक करते हैं ट्रिनिटी में, ठीक है, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मुझे तो नहीं पता कि ये तो मुझे तो कभी भी इन्होंने मेरे आगे सजदे नहीं किए थे और मेरे आगे सर नहीं झुकाए थे, और मेरे आगे मैं तो ना मैंने कभी कहा था और ना ही इन्होंने ऐसे किया था। और इसी तरह से वो जो पत्थर होंगे, जो बुत होंगे, वो सारे कह देंगे कि ये अल्लाह जो है ये तो गवाह काफी है कि हमें तो पता ही नहीं कि आप हमें वो करते थे, इबादत हमारी करते थे। हुनालिका तबलू कुल्लु नफ्सिन मा अस्लफत, और फिर उस वक्त हर नफ्स जो है वो आजमाया जाएगा जो कुछ वो करता रहा था। वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक, और उनको लौटा दिया जाएगा उस अपने मौला की तरफ जो कि हक है। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और उनसे गुम हो जाएगा वो सब कुछ जो वो झूठ इफ्तरा किया करते थे। समझ में आई बात, कि यानी कि वो जो शुरा जिनको वो अपने शरीक, अल्लाह के शरीक समझते थे, जैसे बुत हैं 360 बुत, तो आपको पता है ना, अच्छा वो 360 बुत कोई मिट्टी का बना हुआ था, कोई पत्थर का बना हुआ था, कोई लकड़ी का बना हुआ था, कोई किसी चीज का बना हुआ था। तो कुड दे हियर, ये चीजें लकड़ी, पत्थर, मिट्टी के बुत जो हैं वो सुन तो नहीं सकते थे। तो वो कहेंगे, जब वो कहेंगे ना कि बुत ये वाले हमारे शरीक, तो वो कहेंगे कि अलग हो जाओ ना जरा। अब मैं इनसे पूछता हूँ शरीकों से कि बोलो भाई ये तुम्हारी इबादत करते थे? कहेंगे जी हमें तो पता ही नहीं कि ये हमारी इबादत करते थे, तो वो हम तो इनकी इबादत से गाफिल थे, हमें नहीं पता था। इस तरह से फिर हर चीज को यानी कि उसका आजमाया जाएगा हर नफ्स को, और फिर वो अपने उस मौला की तरफ, उस हाकिम की तरफ, उस दोस्त की तरफ लौटा दिए जाएंगे जो सच्चा है, और जो कुछ वो इफ्तरा करते थे वो उनसे गुम हो जाएगा। कहेंगे ओए हम ये सारी जिंदगी ये करते रहे, तो ये किधर गया है अब हमारा वो सारा कुछ, ये तो गायब हो गया। कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्दि अम्मन यमलिकु समा वल अब्सारा व मन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व मन युदब्बिरुल अम्र। उनसे पूछो जरा कि तुम्हें आसमानों और जमीन में रिस्क कौन देता है, कौन रिस्क देता है तुम्हें? ये बुत जो है ये देते हैं, इन्होंने ये बादल बनाए, इन्होंने बारिशें करवाई। अम्मन यमलिकु समा वल अब्सारा, और कौन है इख्तियार रखता है, यानी मालिक है कौन तुम्हारी समातों का और तुम्हारी बसीरतों का, तुम्हारी आंखों का, तुम्हारे कानों का, कौन मालिक है? वो मैं युखरिजु, और कौन है जो मरी हुई चीज में से या डोरमेंट चीज में से एक जिंदा चीज निकाल लेता है, और कौन है जो
مردہ نکال لیتا ہے زندہ چیز کے اندر سے، یعنی یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ. ان سے پوچھو اور کون ہے جو سارے کاموں کی تدبیریں کرتا رہتا ہے؟ کون تدبیریں کرتا رہتا ہے یہ ساری؟ فَسَيَقُولُونَ اللہ، تو فوراً کہہ دیں گے اللہ. میں نے آپ کو بتایا نا، حیران نہ ہوا، آپ کو پہلے بتا چکی ہوں یہ کہ سارے عرب جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، مگر اس کی اس حیثیت میں نہیں مانتے تھے جو اس کی اصلی حیثیت ہے. اس کے ساتھ وہ شریک کرتے تھے، یا اس کو کسی کے ساتھ شریک کر لیتے تھے، یا اس کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتے تھے. یہ بات تھی ان میں. اللہ کو وہ مانتے تھے، اللہ کے لفظ سے واقف تھے. ٹھیک ہے، تو فوراً کہہ دیں گے اللہ کرتا ہے یہ سارا کچھ. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ان سے پوچھو کہ پھر تم کیا، یعنی کہ تمہارا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر ان سے کہو کہ کیوں نہیں پھر تم کانشیسنیس رکھتے اللہ تعالیٰ کی، جو اصل کانشیسنیس ہے وہ کیوں نہیں رکھتے ہو تم؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے، اس طرح کا ہے تمہارا رب جو ہے نا، جو سچا رب ہے نا تمہارا، وہ ایسا ہے جو یہ سارے کام کر سکتا ہے، جو زمین و آسمان میں سے تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں آنکھیں، کان، ناک، سماعتیں اور بساتیں تمہیں جس نے دی ہوئی ہیں، جو ڈورمنٹ چیز کے اندر سے ایک زندہ چیز نکال لیتا ہے، یا جو مرے ہوئے کے اندر سے ایک زندہ چیز نکال لیتا ہے، اور مرا ہوا ایک نکال لیتا ہے ایک زندہ چیز میں سے. مثال میں آپ کو پہلے سے بتا چکی ہوں. تو پھر اور جو کرتا ہے ساری چیزوں کے لیے تدبیریں کرتا رہتا ہے، اس دنیا کو چلانے کے لیے، اس کو رزق دینے کے لیے، اس کو پروویژنز دینے کے لیے جو تدبیریں کرتا رہتا ہے، وہ ہے تمہارا رب جو سچا ہے. تمہارا سچا حق رب کون ہے؟ ذالکم اللہ رب، ایسا ہے تمہارا، ایسا جو سب ایسے کام کرتا ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، تو پھر اگر تمہیں حق سمجھ میں بھی آ گئی ہے، نظر بھی آ گیا، تو پھر اگر تم اس کو نہیں مانو گے تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ گمراہی. اگر تم ایک سچی بات کو، صحیح بات کو نہیں مانو گے، 2+2=4 کو نہیں مانو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی تم کہو گے 2+2=3، کبھی کہو گے 5، کبھی کہو گے 0. ایسا ہی نا، گم ہو جائے گا تمہارا اصل رستہ. اگر تم 2+2 کو کہو گے 4 ہے تو ٹھیک ہے، چلتا رہے گا صحیح رستہ آپ کا، آپ کے میتھس کا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے کہ جب تم اسے اس کی صحیح حیثیت میں مانو گے تو پھر تمہارے سارے کام سیدھے ہوتے جائیں گے. ہمارا بعد الحق الا الضلال، اگر تم پھر حق کو نہیں مانتے تو پھر اس کے بعد سوائے اس کے کہ وہ گمراہی کا راستہ ہے اور کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، کدھر کو تم الٹے جا رہے ہو، کدھر کو تم الٹے جا رہے ہو. میں کہتی ہوتی ہوں اتنے زبردست میر محفل، یہ تم لوگوں کی تو سمجھ سے ہی بات نہیں آئے گی. بہرحال شاعر ہوتے ہیں نا، جب مشاعرہ کر رہے ہوتے ہیں ایسے سارے بیٹھ کے، تو ایک بیچ میں سے میر محفل ہوتا ہے جو سب کا وہ یعنی کہ سردار سمجھ. تو میں کہتی ہوں اتنے زبردست میر محفل کے ہوتے ہوئے اور اتنی خوبصورت رستہ وہ بتا رہا تھا، اس سب کے ہوتے ہوئے کدھر الٹے جا رہے، کدھر کو الٹے پھرے جا رہے. دوسرا پوائنٹ، کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون. یہ پھر اللہ تعالیٰ کا کلمہ جو ہے، تمہارے رب کا جو کلمہ ہے، وہ پھر سچ ثابت اس طرح سے ہو گیا ان لوگوں کے اوپر جو فسق کی روش کو اختیار کیے ہوئے، جو کہ ہر لمٹ کو کراس کرنے والے ہیں. کہ پھر اللہ کا یہ کلمہ ان کے اوپر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ نہیں مانیں گے، نہ اللہ کو مانیں گے، نہ تمہارے اللہ کی باتیں مانیں گے. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ان سے پوچھو کہ تمہارے شرکاء میں سے کون سا ہے کوئی ایسا کہ جو تخلیق، خلقت کو کی ابتدا کرے، پیدا کرنا شروع کرے اور پھر اسے بار بار پیدا کرتا رہے. کوئی ہے ایسا تمہارے شرکاء میں سے؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنیٰ تؤفکون، ان سے کہو کہ اللہ ہی ہے جس نے تخلیق کرنے کی ابتدا کی تھی، پھر وہی ہے جو بار بار اس کو پیدا کرتا رہتا ہے. تو فأنیٰ تؤفکون، کدھر کو الٹے پھرے جا رہے ہو، عفق کے بیچ میں کدھر کو الٹے ہو رہے ہو، جھوٹ کے بیچ میں کدھر جا رہے ہو تم. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، ان سے پوچھو کہ تمہارے شرکاء میں سے کون ایسا ہے
جو تمہیں حق کے راستے کی طرف ہدایت دے تمہیں. قل اللہ یہدی للحق، ان سے کہو کہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. تو ذرا یہ تو بتاؤ، لاجیکلی یہ بتاؤ کہ کیا وہ جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی باتوں کو سنا جائے، ان کو مانا جائے، یا وہ جو امن لا یہدی، کہ جو ہدایت کو پکڑتا بھی نہیں ہے اور جو ہدایت پہ ہے بھی نہیں ہے، الا ان یہدی، سوائے اس کے کہ اسے کوئی ہدایت دے دے، یعنی اس کو کوئی ہدایت کا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کس قسم کے فیصلے کرتے ہو. یعنی وہ جو آپ کے بت ہیں وہ تو خود نہیں بیچاروں کو ہدایت کا پتہ، وہ تو بالکل پتھر ہیں جن میں کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ پھر کیسے تم ان کو یعنی کہ اپنا رب مانتے ہو اور وہ کرتے ہو. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ظن کی پیروی کرتے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ جو گمان ہوتا ہے نا یہ حق کے مقابلے میں کسی چیز کے اوپر پورا نہیں اتر سکتا. دیکھیں ایک ان کا یہ گمان تھا نا کہ یہ جو بت ہیں یہ ہمیں سارا کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں، یہ ان کا گمان تھا، اٹ از ناٹ ریالٹی. ٹھیک ہے. اور اللہ جو ہے وہ حق ہے، وہ ریالٹی ہے. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جتنے مرضی بڑے بڑے گمان کریں وہ حق کو کے مقابلے میں کبھی بھی سفائش نہیں کریں گے. ان اللہ علیم بما یفعلون، یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے. وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اور یہ قرآن جو ہے یہ وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس میں تم افطرا پردازیاں کر لو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو مرضی اس میں کچھ لکھ لو. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ کیا ہے، یہ اس کی طرف سے ایک تصدیق ہے، ایک سچی بات ہے اور تفصیل ہے کتاب کی، لا ریب فیہ، جس میں کہ کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، عالمین کے رب کی طرف سے یہ کتاب ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی اور تصدیق ہے. ٹھیک ہے جی. ام یقولون افترا، اگر وہ یہ کہتے ہیں تم سے کہ اس میں کوئی افطرا کر لو تم، یعنی اس میں کچھ رد و بدل کر لو. قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. ان سے کہو کہ مجھے کہہ رہے ہو نا کہ اس میں تم کوئی رد و بدل کر لو، افطرا کر لو، تم کچھ خود سے ایڈ کر دو کچھ. ٹھیک ہے. تو ان سے کہو کہ تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا کے لے آؤ نا، اور جس کو تم چاہتے ہو، جس کی استطاعت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ، ان سب کو بلا لو. اگر تم یہ سچ کہہ رہے ہو کہ میں اس کے اندر کوئی افطرا کر سکتا ہوں تو تم تو ذرا یہ جرات کرو نا، کر کے دیکھو نا، تم تو بڑے زبان دان ہو، بناؤ اس طرح کی ایک صورت. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، اور لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، اور کیونکہ انہوں نے اس اللہ تعالیٰ کے علم کا انہیں کوئی احاطہ نہیں وہ کر سکتے، تو اس لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں، تکذیب کر دیتے ہیں اس کی. نہیں کر سکیں گے نا، نہیں، آج تک تو کوئی نہیں بنا سکا اس طرح کی ایک صورت. جتنی مرضی کوششیں بڑی کی ہیں لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے بہت سی کوششیں کی ہیں، لیکن بنا کوئی نہیں سکا اس طرح کی ایک صورت نہیں، ایک آیت بھی نہیں کوئی بنا سکا. اسی کی نقل مار کے کسی نے کچھ بنا لیا تو بنا لیا. ٹھیک ہے. اچھا جی. ہاں، بل کذبوا، اچھا جب ان کو وہ احاطہ نہیں کر سکے اس کے علم کا تو پھر وہ اس کی تکذیب کے اوپر اتر آئے. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور وہ اصل مقصد یہ ہے، اصل میں تو جو اس کا مقصد ہے وہ تو ان پر کھلا ہی نہیں ابھی، یعنی ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کتنی بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے. وہ ایسے ہی بس اس کے اوپر وہ یعنی سمجھ رہے ہیں کہ تم بدل لو اس کو، یہ تم اس میں ایڈ کر لو یا سبٹریکٹ کر دو. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح سے جھٹلایا تھا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو پھر دیکھ لو اس طرح کی انجسٹس
والی حرکتیں کرنے سے پھر ان کا انجام کیا ہوا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ایمان اس کے اوپر نہیں لاتے، قرآن حکیم کے اوپر بیچ میں ڈھونڈتے ہیں کجیاں. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارا رب جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے جو کہ فساد کی غرض سے یہ سارے کام کر رہے ہیں. فساد کیا؟ یعنی فساد یہ کہ جو حق نہیں ہے کسی کا، جو جس سسٹم کا یہ حق نہیں ہے کہ اسے دنیا میں پھیلایا جائے، وہ اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کو مینٹین بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ فساد ہے. تو جب فساد پھیلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا مصیبت میں پڑی رہے گی نا، کبھی بھی سیدھا کوئی کام نہیں ہوگا. اچھا جی، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، جب وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں نا تو پھر انہیں یہ کہہ دو کہ بھائی لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے لیے میرا عمل ہے، اسی کا مجھے رزلٹ ملے گا نا، تمہیں تو نہیں اس کا مل جائے گا، نہ ہی تمہارے لیے تمہارے عملوں کا رزلٹ ملے گا. تمہیں پرابلم کیا ہے؟ کری جاؤ، جو کچھ کر رہے ہو کرتے جاؤ، تمہیں اس کا اجر مل جائے گا، مجھے اس کا مل جائے گا جو میں کر رہا ہوں. انتم بریون مما اعمل وانا بری مما تعملون، یہ پکا اصول ہے کہ تم جو ہو نا، جو کچھ میں کر رہا ہوں اس سے تم بری ذمہ، اس کی تم سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی کہ بھائی اس نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے، وانا بری مما تعملون، اور میں جو ہوں، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میں بری ذمہ. ہر کسی نے اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. ٹھیک ہے جی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بڑا کان لگا کے تمہاری طرف سنتے ہیں، بڑا دھیان سے ایسے کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں. افانتا تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان ہی تھے نا، وہ کہتے ہوں گے کہ میں سن تو رہے ہیں بڑے غور سے، میری طرف دیکھ بھی رہے ہیں. ایک جگہ پہ اور ہے کہ دیکھتے بھی بڑے غور سے ہیں اور سن بھی بڑے غور سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بات سنو، کیا تم جو کانوں سے بہرے ہیں ان کو تم سنا سکتے ہو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، کیونکہ وہ کوئی عقل استعمال نہیں کر رہے، کسی چیز کو عقل سے لاجیکلی بھی نہیں دیکھ رہے اور کسی طرح بھی اس کو عقل استعمال نہیں کرے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، یہ دیکھیں آگے وہ آیت آ گئی ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف بڑی غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو کیا تم اندھوں کو دکھا سکتے ہو، اندھوں کو کوئی راستہ ہدایت کا دکھا سکتے ہو جبکہ وہ دیکھ ہی نہ رہے ہو؟ وہ ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وہ ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، ان کے کان تو ہیں مگر وہ سننے کا کام نہیں لیتے. وہ جانوروں سے بھی برے، وہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی برے ہیں. میرا خیال آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، یہ ہے نا، ہاں یاد آیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہاری طرف دیکھتے تو ہیں، نظر تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا تم اندھوں کو ہدایت کا راستہ دکھا سکتے ہو؟ نہیں دکھا سکتے. اور وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ جبکہ وہ دیکھ ہی نہ رہے ہوں کسی چیز کو. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اب اتنی باتیں بتا دی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، یقین کر لو، اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، شیئن، ایک ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتا، ایک چیز بھی کا ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان جو ہیں وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس دن ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جمع کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو وہ انہیں ایسا لگے گا کہ وہ تو ایک دن میں سے ایک گھڑی کے برابر، ایک تھوڑی سی ٹائم کے برابر، وہ صاحب گھنٹہ بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹائم بھی ہوتا ہے، اس کے برابر رہے ہیں دنیا کے اندر. یتعارفون بینہم، جس میں کہ وہ ایک دوسرے کو پہچان لیتے تھے، ایک دوسرے کی ایکوینٹنس تھی ان کے ساتھ. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ ما کانوا مہتدین، اور اس دن پھر
جنہوں نے تکذیب کی تھی اللہ تعالیٰ سے ملنے کی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، جنہوں نے تکذیب کی تھی، پھر وہ خسارے میں پڑ جائیں گے اس دن، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں اور نہ ہی وہ ہوں گے کبھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم 45 آیت تک پہنچ گئے، انشاءاللہ اب نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔